آج ہم بات کر رہے ہیں ایران پر حالیہ امریکی فضائی حملوں کی۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس پر مبنی ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ آخر یہ ہوا کیا، کیوں ہوا، رد عمل کیا آ رہا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ B-2 اسٹیلتھ بمبار اور وہ جو بڑے بنکر شکن بامب ہیں، موب جنہیں کہتے ہیں، ان کا ذکر کافی ہو رہا ہے۔ تو چلیں اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بنیادی واقعہ کیا تھا؟ یعنی 21 اور 22 جون 2025 کی رات کو امریکہ نے ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات پر فضائی حملے کیے: فردو، نتانز اور اصفہان، اور اس کا اعلان خود صدر ٹرمپ نے کیا۔ جی بالکل، اور جو چیز ان حملوں کو آپ کہہ سکتی ہیں غیر معمولی بناتی ہے وہ استعمال شدہ ہتھیار ہیں۔ B-2 اسٹیلتھ بمبار استعمال ہوئے جو ریڈار سے بچ نکلتے ہیں۔ ان پر GBU-57 یعنی MOP لوڈڈ تھے، وہ میسو آرڈننس پینیٹریٹر۔ یہ بہت بڑے بم ہیں، خاص طور پر زمین میں گہرائی تک مار کرنے کے لیے۔ ساتھ میں ٹوماہاک میزائل بھی استعمال ہوئے۔ مقصد تو ظاہر ہے ایران کے یورینیم افزودگی پروگرام کو روکنا تھا، خاص طور پر فردو کی تنصیب جو پہاڑوں میں بہت گہرائی میں ہے نا، اسے تباہ کرنا ایک بڑا ہدف تھا۔ اچھا، اور صدر ٹرمپ نے تو اسے انتہائی کامیاب آپریشن قرار دیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ تمام امریکی جہاز محفوظ واپس آ گئے اور زمینی فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان حملوں کو الگ سے تو نہیں دیکھ سکتے نا؟ مطلب یہ کارروائی، کیا یہ ان اسرائیلی حملوں کا تسلسل ہے جو تقریباً 13 جون سے چل رہے تھے؟ بالکل، آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ اسرائیل ایران کشیدگی میں امریکہ کی پہلی براہ راست فوجی مداخلت ہے۔ پہلے امریکہ زیادہ تر، آپ کو یاد ہوگا، اقتصادی پابندیوں اور سفارتی دباؤ تک محدود تھا۔ تو یہ تبدیلی، یہ براہ راست فوجی کارروائی، خطے میں کشیدگی کے ایک نئے اور شاید زیادہ خطرناک مرحلے کا اشارہ ہے۔ اور امریکہ کے اندر اس پر کیا رد عمل ہے؟ کیا سب متفق ہیں؟ سنا ہے کچھ ریپبلکنز جیسے سینیٹر لنزے گراہم، سینیٹر جان تھون اور کچھ ڈیموکریٹس بھی جیسے سینیٹر جان فیٹرمن، انہوں نے حمایت کی ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ آوازیں مخالفت نے بھی ہیں، جیسے نمائندہ تھامس میسی یا رو کھنہ۔ وہ آئینی اختیارات کی بات کر رہے ہیں کہ کیا صدر کو کانگریس کی منظوری کے بغیر یہ اختیار حاصل ہے؟ جی ہاں، یہ آئینی بحث تو امریکہ میں پرانی ہے، لیکن اس موقع پر اس کا پھر سے سامنے آنا اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ قانون ساز اس اقدام کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ جنگ کا فیصلہ آئینی طور پر کانگریس کا اختیار ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ حملوں سے پہلے واضح تیاریاں نظر آ رہی تھیں۔ B-2 بمباروں کو گوام بھیجنا، خطے میں بحری بیڑوں کی تعیناتی بڑھانا، سفارتی عملے کا انخلاء، یہ سب اشارے تھے کہ امریکہ کسی ممکنہ کشیدگی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اچھا، اور ایران کا رد عمل ظاہر ہے سخت ہوگا۔ انہوں نے مذمت کی ہے، اپنے جوہری پروگرام کو پرامن کہا ہے اور جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ کیا لگتا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل، ایران کا رد عمل توقع کے مطابق ہی سخت ہے۔ مذمت، پروگرام کو پرامن قرار دینا اور جوابی کارروائی کی دھمکی، یہ سب تو ہے۔ قیاس آرائیاں یہی ہیں کہ وہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں یا شاید اپنے پراکسیز کے ذریعے کوئی کارروائی کریں۔ یہ صورتحال امریکی پالیسی میں ایک واضح شفٹ دکھا رہی ہے، پابندیوں اور ڈپلومیسی سے اب براہ راست فوجی طاقت کا استعمال۔ اس کا سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ امریکہ کہیں ایک وسیع علاقائی جنگ میں نہ پھنس جائے۔ تو یہاں یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک محدود کیلکولیٹڈ ایکشن ہے یا یہ خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کا پہلا قدم ہے؟ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ صدر ٹرمپ کا قوم سے خطاب بھی متوقع ہے، اس سے شاید کچھ مزید وضاحت ملے۔ جی، اس خطاب پر نظریں ہوں گی اور دوسری طرف ایران کے عملی رد عمل کا انتظار رہے گا۔ کیا وہ براہ راست فوجی جواب دیں گے یا پراکسیز کا استعمال کریں گے؟ بین الاقوامی سطح پر تو یقیناً کشیدگی کم کرنے کے مطالبات ہوں گے، لیکن زمینی حقائق پر اب ایسا لگتا ہے کہ فوجی اقدامات حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ سفارتکاری شاید پس پش چلی گئی ہے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ امریکہ نے ایران پر براہ راست حملے کر کے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اس سے مشرق وسطی میں جو پہلے سے کشیدگی تھی وہ ایک نئی خطرناک سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رد عمل ملا جلا ہے اور ایک بڑی جنگ کا خطرہ وہ حقیقی طور پر بڑھ گیا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک آخری سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ کی اس براہ راست مداخلت اور ایران کے جوابی کارروائی کے عزم کے بیچ کیا اب بھی پردے کے پیچھے کوئی سفارتی کوششیں ممکن ہے؟ کوئی ایسی کوشش جو حالات کو مکمل جنگ میں جانے سے روک سکے، یا کیا اب کھیل مکمل طور پر فوجی چالوں کے ہاتھ میں ہے اور سفارت کاری کے راستے تقریباً بند ہو چکے ہیں؟